بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے شاعر یہ بات کہا کرتے ہیں کہ چبل صرف جو ہے وہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ جی پی ٹی ٹائپ کا ایک ٹول عربی میں بھی آیتیں آپ کو بنا کے دے سکتا ہے، ٹرین کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کسی نے بہت جلدی ٹرین کر، میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی نے بہت جلدی ٹرین کر دینا ہے، یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ قرآن کی جو پروفیٹیکل لینگویج ہے اس سے انسپائرڈ کچھ نہیں کیا۔ ارتھ کے اندر لکھا کہ یہ جو پہاڑ ہیں these mountains are like stakes، یہ وہ قرآن ہے جو اس کے اندر ریاضیاتی اصولوں کے اوپر اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گیرے ملر کی صورت میں ایمان لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ، کم سے کم رات کا نقصان بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا جب قرآن نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں یہ قرآن مین میڈ لگتا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اور تبھی قرآن نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں کر سکو گے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اس چیز کے حوالے سے طبع آزمائی کرنے کی کوشش کی، اور کسی نے یہ بنا لیا الفیل وما ادراک ما الفیل، کسی نے یہ صورت بنا لی اذا جاءت نور السائنس، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ خیر، قرآن نے جب یہ چیلنج کیا تو کسی بھی ذی شعور سے پوچھا جائے تو وہ چیز مانے گا کہ قرآن کے چیلنج کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ اس جیسی کوئی کاپی بنا کے لے آؤ، الفاظ کا رد و بدل کر کے لے آؤ۔ اور حیرت تو اس بات کی کہ وہ قرآن کے الفاظ کا رد و بدل کرنے کے باوجود اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس کا انبار لگا دیتے ہیں، اور فصاحت و بلاغت کے حوالے سے تو بات ہی نہ کیجیے کہ اس کے اندر کس کس قسم کے بلنڈرز موجود ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی بھی شخص اپنے جیسا آرٹیکل لکھنے کے حوالے سے چیلنج کرتا ہے، اپنے جیسا شعر لکھنے کے حوالے سے، اپنی جیسی کتاب لکھنے کے حوالے سے چیلنج کرتا ہے کہ میرے جیسا آرٹیکل، شعر یا کتاب لکھ کے لاؤ، تو اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ میرے ہی شعر کے اندر 4-5 الفاظ بدل لو اور اس کے بعد وہ نظم میرے سامنے پیش کر دو۔ ایسے قطعاً نہیں ہوتا، اور ایسے کرنے والے کو انتہا درجے کا بے وقوف سمجھا اور کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم ایسی کوشش کرنے والے اشخاص کو بے وقوف سمجھتے اور کہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک بے وقوف، بلکہ ہمارے ایک شاعر یہ بات کہا کرتے ہیں کہ چبل صرف جو ہے وہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تو آئیے ہم آپ کو ایک سکرین کے اوپر دکھاتے ہیں۔ نے مجھے یہ دیا ہے، میرے کو 3 ورسز دیے ہیں۔ Here the new verse inspired by the poetic، میں نے بولا تھا کہ give me a new verse similar to Quran. So here the new verse، یہ چیٹ جی ٹی وی نے کہا، here the new verse inspired by the poetic and prophetic language of the نہیں رکو ہاں here the new verse inspired by the eloquent and profound language of the Quran. For Allah's guidance is like a beacon in the night, a source of comfort and solace for the troubled heart. And ابھی اس کو عربک میں کنورٹ کر لی، آ گیا قرآن کا نیا ورس۔ نہیں، مگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر جی پی ٹی ٹائپ کا ایک ٹول عربی میں بھی آیتیں آپ کو بنا کے دے سکتا ہے، ٹرین کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کسی نے بہت جلدی ٹرین کر، میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی نے بہت جلدی ٹرین کر دینا ہے، یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے یہ بات۔ لیں تو جناب، چیٹ جی پی ٹی نے قرآن بنا دینا ہے اور بڑی جلدی بنا دینا ہے۔ یہ ذرا بات اس کی دوبارہ ذرا سن لیں۔ عربی میں بھی آیتیں آپ کو بنا کے دے سکتا ہے، ٹرین کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کسی نے بہت جلدی ٹرین کر، میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی نے بہت جلدی ٹرین کر دینا ہے، یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے یہ بات۔ اور بنا کیسے دینا جی؟ قرآن کا سیمپل دے کر، قرآن کا سیمپل دے کر، قرآن کو سیمپل دے کے۔ اتنے عقل کے اندھے لوگ کہ بھئی قرآن کا سیمپل دے کے تم قرآن کو چیلنج کرنے جا رہے ہو۔ مطلب یہ بالکل ایسے ہی ہے میری بلی اور مجھے میاؤں کرنے کی کوششیں، کیونکہ کر تو سکتے نہیں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس شخص نے بھی کیا بات کہی کہ میں نے جب چیٹ جی پی ٹی سے اس انداز میں کوسچن کو ریفریز کیا کہ انسپائرڈ بائی دا پروفیٹیکل لینگویج آف قرآن، inspired by the poetic and prophetic language of the، کہ قرآن کی جو پروفیٹیکل لینگویج ہے اس سے انسپائرڈ کچھ لکھ کے دو۔ چیٹ جی پی ٹی نے قرآن کے حوالے سے بھی جو ورسز بنائی اس کے اندر بھی اللہ کا تذکرہ ہے، نور ہدایت کا تذکرہ ہے۔ For Allah's guidance is like a beacon in the night۔ تو جناب اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے بھی ماننا چاہیں تو آپ کو نور ہدایت بھی ماننا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کو بھی ماننا پڑے گا۔
لیکن یہاں ایک بات ذکر کرنا نہایت اہم ہے کہ جب بھی کوئی شخص یہ چیلنج کرتا ہے کہ بھئی میرے جیسا شعر، میرے جیسی کتاب، میرے جیسا آرٹیکل لکھ کے لاؤ، تو اس کا ایک قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ میرے ہی الفاظ کے اندر 4-5 الفاظ چینج کرو، نظم بنا لاؤ، آرٹیکل بنا رہا ہو، یا میری ہی کتاب کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے کہو لیں جی جناب میں نے کتاب لکھ دی ہے۔ قرآن کا چیلنج اگر آپ قبول کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے اندر قرآن جیسی فصاحت و بلاغت بھی ہونی چاہیے، قرآن جیسی ہدایت بھی ہونی چاہیے، قرآن جیسا صوتی دبدبہ بھی ہونا چاہیے، قرآن جیسا الفاظ کا آہنگ بھی ہونا چاہیے، قرآن جیسے سائنسی انکشافات بھی ہونے چاہیے، اور قرآن جیسے تاریخی حقائق بھی ہونے چاہیے، اور اسی طرح قرآن جیسی پیشن گوئیاں بھی ہونی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسا قرآن اخلاقی خاکہ انسان کے لیے پیش کرتا ہے، جیسے ایتھکس قرآن پیش کرتا ہے، اس جیسے ایتھکس بھی ہونے چاہیے۔ اگر آپ ایک صورت بھی بنا کے لانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی فصاحت و بلاغت کا وہ لیول ہونا چاہیے جو قرآن کی صورتوں کے اندر ہے۔ بات کرنے کا انداز اور ایک ایک لفظ کے پیچھے چھپی ہوئی ایک ایک داستان ہونی چاہیے، جس طرح سے قرآن مجید کے اندر ہے۔ ایک ایک لفظ کے ذریعے پورے کے پورے تاریخی واقعے کا حوالہ دیا ہونا چاہیے جس انداز میں قرآن کے اندر ہے۔ آپ تو انتہا یہ دیکھیے کہ یہ لوگ قرآن کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو بدلتے ہیں، اور پھر بھی اس کے اندر انتہا سے زیادہ گرامیٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں۔ فصاحت و بلاغت کے حوالے سے اعتراضات تو ابھی اس کے بعد آئیں گے، لیکن کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ سائنس کی رٹ لگاتے ہیں، تو چند اگزامپلز میں نے سائنس کے حوالے سے قرآن کے اندر جو حقائق موجود تھے ان کے حوالے سے میں نے یہاں پہ کمپائل کیے ہیں جو میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز جو ہے اس کو پانی سے پیدا کیا۔ آج سائنس مائکروسکوپ کے ایجاد ہونے کے بعد اس چیز کے اوپر پہنچی کہ جو سیلز ہیں، آج بایولوجی نے ہمیں بتایا کہ 70 سے 80% سیلز کے اندر پانی ہوتا ہے، اور سیل کیا ہے؟ زندگی کی بیسک اکائی۔ اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ ہم نے زندگی کو پانی سے پیدا کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگلی اگزامپل دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا۔ اور آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ کچھ میٹرائٹس جو ہیں وہ آ کے زمین سے ٹکرائے، زمین پہ آئے، جب کچھ ستاروں کی آپس میں فیوژن ہوئی تو یہ آئرن جو ہے وہ زمین کے اوپر آیا، ادروائز آئرن جو ہے وہ زمینی دھات نہیں ہے۔ تو جناب یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نالج جو ہے وہ آج کے سائنٹسٹ سے، جو سائنس اتنے عرصے سے گرو ہوتی آ رہی ہے، اس سے زیادہ نالج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تب سے موجود تھا۔ اس صورت کے اندر بھی سائنس کو چھوڑ کے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، اگر آپ سائنس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں تو بھی۔ آئیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اور سائنس آج اوزون لیئر اور اس طرح کی چیزیں دریافت کر رہی ہے کہ آسمان کے اوپر موجود سورج میں سے ایسی لیتھل قسم کی ریز آتی ہیں کہ اگر وہ ڈائریکٹلی زمین کے اوپر آ جائیں تو یہاں زندگی ممکن نہ رہے، اور اگر یہ آسمان کی لیئر ختم ہو جائے تو ٹیمپریچر اتنا زیادہ نیچے آ جائے کہ ایک لمحے کے اندر ساری کی ساری زندگی اس دنیا سے ختم ہو۔ تو اب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج کے سائنٹسٹ سے زیادہ نالج تھا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے والا حقیقت میں وہی خالق تھا جس نے اس آسمان کو بنایا اور جس نے ان حفاظتوں کا انتظام کیا کہ انسان اس زندگی کے لیے اس امتحان گاہ کے اندر زندگی گزار سکے اور زندگی جی سکے؟ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کی میخیں۔ آج سائنس اس بات کو مانتی ہے، اور آج فرینک پریس نے اپنی کتاب ارتھ کے اندر لکھا کہ یہ جو پہاڑ ہیں these mountains are like stakes، یہ کیلوں کی طرح سے ہیں۔ خیر ہمارے ایک دوست کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کوسچن کیا، انہوں نے کہا جی کہ کیل کے اندر تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ لکڑی کے اندر ہوتا ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے،
تو اس وقت میں نے انہیں ایک چیز عرض کی تھی کہ جناب والا آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کے حوالے سے ہی دیکھ لیجئے، اس کا جو زمین کے اوپر موجود ایریا ہے وہ صرف 9 کلومیٹر اس کی ہائٹ ہے، جبکہ زمین کے اندر وہ 125 کلومیٹر تک اس کی روٹس ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی قرآن نے 100% بہترین توجیہ بیان کی کہ ہم نے پہاڑوں کو اوتاد بنایا، ہم نے پہاڑوں کو سٹیکس بنایا، میخیں بنایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج ملحدین کے بڑے ہی پیارے سائنسدان جو کہ ٹائم کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری انوینشنز کی اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کائنات پھیل رہی ہے، یہ بہت ہی حیران کن ایجاد ہے، لیکن دیکھیے قرآن کے اندر یہ بات 1400 سال پہلے سے موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ آسمانوں کے حوالے سے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور بے شک ہم اسے وسعت دینے والے ہیں، اور یہ بات 1400 سال پہلے قرآن میں موجود ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جب ابو جہل کے حوالے سے تذکرہ ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے ناسیۃ قاذبۃ خاطئہ، اس کی پیشانی کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، اور آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ جو فرنٹل لوب ہے، اگلا حصہ ہے، جھوٹ کے حوالے سے فیصلہ لینے کے لیے جتنا ڈسیژن کرتا ہے انسان اس ایریے سے کرتا ہے، اور قرآن اتنا عرصہ پہلے اس کی پیشانی کو جھوٹی فرما رہا ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ایک لفظ کے اندر کتنا بڑا سائنٹیفک فیکٹ چھپا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں قرآن۔ اور اس کتاب کا کرنا ہے آپ نے مقابلہ، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی ایسا قرآن بنا لائے گا؟ کیسی بے وقوفانہ بات ہے آپ کی، اور کیسی عقل سے آری بات ہے آپ کی۔ یہ کچھ اگزامپل آپ کو پیش کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہماری وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے جو اس کے اندر ریاضیاتی اصولوں کے اوپر اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گیرے ملر کی صورت میں ایمان لے آتا ہے۔ اور گیرے ملر نے ایکچول میں کوشش یہ کرنی چاہی کہ میں قرآن کے اندر ایسے میتھمیٹیکل ایررز جو ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں جس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن جھوٹا ہے، اور وہ شخص ایمان لے آیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہسٹوریکل فیکٹس کو دیکھتا ہے، اگر کوئی ماضی کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتا ہے، اگر کوئی فرعون کی لاش کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد وہ مورث بقائے کی صورت کے اندر ایمان لے آتا ہے۔ اگر کوئی قرآن اور اسلام کے سیاسی سسٹم کے حوالے سے تنقید کرنے کے لیے کتاب لکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہونے کے باوجود جورم وین کلیوم کی صورت کے اندر ایمان لے آتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلام اور یہ ہے ہمارا قرآن۔ اور لاسٹ میں بالکل بغیر کسی کمپیریزن کے، بغیر کسی تمثیل کے، جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک کہتے ہیں جی کہ رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے۔ اور ایک اور شعر ہے، کہتے ہیں عجب حریف تھا میرے ہی ساتھ ڈوب گیا میرے سفینے کو غرقاب دیکھنے کے لیے۔ اب ایک طرف یہ اشعار ہے، اب اگر کوئی شخص ان اشعار کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک شعر پڑھے کہ 1 اور 1 2 ہے، 2 اور 2 4، تجھ کو مجھ سے پیار ہے اور مجھ کو تجھ سے پیار۔ اب آپ یہ اندازہ کیجئے کدھر یہ اشعار ہیں اور کدھر اس کے مقابلے کے اندر ایسا شعر پڑھنا۔ یقین جانیے قرآن کا مقابلہ کرنے والے لوگ اس سے بھی کہیں زیادہ بھونڈی کوشش کرتے ہیں جب وہ قرآن کے مقابلے کے اندر آیات بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پنجابی کے حوالے سے ایک میں اگزامپل کوٹ کر دوں کہ شاکر شجاع آبادی صاحب کہتے ہیں کہ جتھے کوئی انصاف دا نہ کوئی نہیں، میکوں سارے پاکستان دا دکھ، جڑے مر گئے ہن او مر گئے ہن، مینوں جیندے قبرستان دا دکھ۔ ایک طرف ہے اس لیول کا شعر، اور اس کے جواب کے اندر اگر کوئی یہ شعر پڑھے کہ پکھا چلدا ہوا دیندا بند کر دو تو نہیں دیندا، اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اس شعر کے مقابلے کے اندر ایسا شعر پڑھنے والے کو کس لیول کا بدتمیز، بے عقل اور جاہل کہا جائے گا۔ یقین جانیے قرآن کے حوالے سے جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بھونڈی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔